رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد والأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له في حسنا إن الله غفور شكور. صلوات علیکم. آج کی مجلس ایک مومن اور شیعہ علی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے، اور یقیناً جو حضرات مرحوم اقبال صاحب اور ان کے بھائی زاہد صاحب کو جب بھی مختلف اجتماعات میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور ان دونوں بھائیوں کے تہذیب کے بارے میں صرف اتنا کہیں گے کہ جو پرانی تہذیب ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے وہ ان میں ہمیں نظر آتی ہے. وہ طور و طریقہ اب ختم ہو رہا ہے، ماڈرنٹی آ رہی ہے، ہمارے افکار کے ساتھ ساتھ اطوار بھی بدل رہے ہیں. تو خداوند عالم یقیناً ان کو انہی کے جوار میں جگہ دے گا اور محشور فرمائے گا جن سے وہ محبت کرتے تھے. خداوند عالم نے قرآن میں سورہ شورا میں مشہور آیت جو حضرات آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ سے، کہ جہاں خداوند عالم نے رسول اسلام کو حکم دیا ہے کہ اے رسول آپ کہیں ہماری طرف سے اپنی امت سے فرمائیں لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم جو بھی ہم نے زحمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، پیغام الہی کو تم تک پہنچانے کے لیے پوری وفاداری کے ساتھ مکمل طور پہ جو ہم نے پہنچایا ہے اس پیغام کا، جتنی زحمتیں کی ہیں اس سلسلے میں ہمیں کوئی اجر اور تم سے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربى، صرف ایک ہی بات ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے، ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. رسول کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حکم الہی ہے. قل، اے محمد آپ فرمائیں ان سے. اور یہ عمل جو ہے قرابت داران رسول سے محبت کرنا اتنا اہم عمل ہے کہ آیت آگے بڑھتی ہے وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً. خدا کا کہنا ہے جو بندہ بھی اس نیکی کو اپنا لے، یعنی مودت اہل بیت کو اپنا لے، نزد لہو فیہا حسنا، تو اس کی نیکیوں میں ہم اور خوبصورتی اور اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور. اگر یہ کام تم نے کیا، اہل بیت سے محبت کی، تو ایک اجر یہ ہے کہ خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس لیے کہ خداوند عالم غفور ہے
لیکن اس کے بعد والا عنوان عجیب و غریب ہے، شکور بھی ہے۔ خدا کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، لیکن شکریہ اس لیے ادا ہو رہا ہے کہ رسول نے جو کام کیا ہے ہمارے لیے نہیں کیا ہے۔ وہ پیغمبر کس کا ہے؟ میسنجر آپ کا ہے یا خدا کا ہے؟ پیغمبر خدا کا ہے، پیغام کس کا لے کے آئے ہیں؟ آپ جب کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو وہ ٹکٹ یا جو سٹیمپ ہے اس کی مزدوری کون دیتا ہے؟ سینڈر یا ریسیور؟ ہاں، سی او ڈی کا سسٹم ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ نے طلب کیا ہو۔ آپ نے طلب تو نہیں کیا تھا، پیغام اس نے بھیجا، پیغمبر وہ بھیجتا ہے، مزدوری ہم سے مانگتا ہے۔ اجر جو ہے وہ ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہاں ایک استثناء ہے، اور یہ تفصیلی بحث اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں آج ہم، مقصد ہمارا کچھ اور ہے، لیکن یہ تمہید ہے۔ لیکن اس آیت میں عجیب غریب بات ہے، ان اللہ غفور شکور، کہ خداوند عالم جو ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ اس لیے کر رہا ہے کہ رسالت کے کام کا اجر جو ہے خدا دینے والا ہے، ہمارے اور آپ کے بس میں ہے ہی بھی نہیں۔ یعنی ہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اسلام کی محنت کا اجر و صلہ انہیں دے سکیں، لیکن خداوند عالم نے ایک بہانہ بنایا ہے کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم قرابت دار رسول سے محبت تو کرو۔ اور یہ عنوان جو ہے محبت اہل بیت، یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تمام مذاہب اسلام، صوفی سے لے کے سلفیوں تک، جہاں تک عقیدے کی بات ہے، سب مانتے ہیں کہ محبت اہل بیت ضروریات دین میں سے ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ عملاً کیا کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے، وہ فرق جو ہے لوگوں کے اخلاق سے ہی نمایاں ہوتا ہے۔ اقبال صاحب مرحوم ہمارے لیے اس اخلاق کے نمونہ تھے جو انہوں نے اس ولایت اہل بیت سے حاصل کیا ہے۔ وہ جو کلمہ پڑھنے والوں کو مسجدوں میں جمعہ کے دن نماز کے وقت تباہ کرتے ہیں، وہ جو ہے محبت آل محمد سے بالکل بری ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، اور اگر ہمیں حقیقت کو سمجھنا ہے تو لوگوں کے کردار کو ہی دیکھ لیں۔ یہ چونکہ ہفتہ جو ہے رسول اسلام کے وفات کا ہفتہ ہے، کل ہمارے تاریخ کے اعتبار سے رسول اللہ کی وفات تھی، اور ایک روایت کے مطابق آج جو ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ تو اسی تاریخی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک عنوان آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے اسی آیہ مودت کے حوالے سے، کہ خداوند عالم نے جب رسول کو بھیجا، آخری نبی بنایا، آخری نبی کا دور جب ختم ہونے لگا، دنیا صدیوں تک چلنے والی تھی، رسول نے کیا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ لانگ ٹائم پیریڈ ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، آپ ان سے پوچھئے تو سب متفق ہیں اس بات پہ کہ رسول اسلام نے دو گراں بہا چیزیں، دو امپورٹنٹ ایشوز کو چھوڑا ہے، اور اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث ثقلین۔ اس میں چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو اختلاف نہیں ہے، لیکن حدیث کی ورڈنگز میں اختلاف ہے۔ آپ کسی سنی مسلمان سے پوچھیں
ان کے خطباء، ان کے علماء، ان کے ائمہ جماعت اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے اپنے آخری زمانے میں ایک حدیث بیان کی تھی جس کا عنوان یہی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ ہم تم میں دو گراں بہا چیزوں کو چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں۔ ایک ہے کتاب اللہ، جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وہاں اکثر آپ سنیں گے کتاب اللہ و سنتی، ہم اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہمیں اختلاف سنت نبوی سے نہیں ہے، لیکن ہمیں حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ رسول اسلام نے کہا کیا ہے۔ ایک شیعہ مسلمان سے پوچھیں تو کہیں گے ہاں رسول اسلام نے حدیث بیان کی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وعطرتی، کہیں کہیں اور تشریح ہے وعطرتی اہل بیتی۔ اب یہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے کہ دو چیزوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، ایک پر تمام مسلمان متفق ہیں، کتاب اللہ پر کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ثقلین میں سے جو سیکنڈ ثقل ہے وہ کیا ہے؟ ثقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو سنگین ہو، قیمت کے اعتبار سے بھی سنگین ہے اور اس کے اپنانے میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ قیمت کے پہلو کو تو ہم یاد رکھتے ہیں، جو محنت کرنی پڑتی ہے اس کو ہم یاد نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے کہا جائے ثقل۔ تو پہلی ثقل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دوسرے ثقل کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ایک روایت ہے سنتی کی اور ایک ہے عطرتی۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شبہہ۔ اس شبہے کو شبہہ کیوں کہتے ہیں؟ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ اگر جو آپ کے دین کا مخالف ہے وہ اگر باطل کو بالکل اپنے اس حقیقی فارم میں آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ پہچان جائیں گے اور آپ دور بھاگیں گے اس سے۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ حق سے کچھ لیتا ہے، باطل سے کچھ لیتا ہے، اسے مکس کر دیتا ہے اور پھر آپ کو اس عنوان سے پیش کرتا ہے کہ آپ اس کے حق والے پہلو کو دیکھ کے آپ مان لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شبہہ، یعنی شبیہ بالحق، شبیہ ہے حق سے لیکن عین حق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اردو میں بھی جو شبہہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہے، اگر کوئی شخص آ کے بالکل آپ کو جو ہے وہ سراسر جو ہے کذب کی بات کرے تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن اگر حق اور باطل کو ملا دیا جائے تو پھر ہمارے لیے تھوڑا پیلیٹیبل بات ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آ کے دیکھیں کہ یہ جو دو ورژن ہیں، کتاب اللہ و سنتی اور کتاب اللہ اور عطرتی، روایت کے اعتبار سے، مصادر کے اعتبار سے حق کیا ہے، عین حق اور حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ شیعہ مصادر حدیث کی طرف جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو ہے حقیقت کو دیکھنا ہے۔ عالم اسلام کے جو مشہور کتابیں ہیں اہل سنت والجماعت میں، جو سب سے ارلی کمپائلیشن ہے حدیث کی، تقریباً 2 صدی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 6 کتابیں مرتب کی گئی تھی جنہیں برادران اسلام کہتے ہیں صحاح ستہ، یعنی یہ 6 canonical collections of حدیث، یعنی بیسیکلی یہ جو ہیں بالکل ہی ہائیسٹ لیول کی کتابیں ہیں حدیث کے حوالے سے۔ اس کو ذرا ایک ثقل لگا دیں اس پر۔
2 صدی تک تو یہ سلسلہ ایک لحاظ سے حدیث کی کتابت جو ہے منع تھی، اور سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ آپ امام بخاری کو دیکھیں، ان کی وفات ہوئی ہے 256 ہجرہ، مسلم نشاپوری 261، ابن ماجہ 264، ابو داؤد 275، امام ترمذی 279، اور آخر میں ہے امام نسائی 303۔ تو بیسیکلی تیسری صدی کا یہ دور ہے جہاں حدیثوں کو جمع کیا گیا، اور ان 6 کتابوں کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ۔ اب ہم نے یہ تلاش شروع کی کہ بھئی یہ ورژن جو ہے کتاب اللہ و سنتی کہاں پہ ہے۔ صحیح بخاری میں تلاش کیا، اور آج کل الحمدللہ پوری کتاب دیکھنی نہیں پڑتی ہے، ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا اتنا موجود ہے، پروگرامز ہیں احادیث کے، شیعہ سنی دونوں کو کتب کے، آپ صرف الفاظ کو اس میں ٹائپ کریں اور آپ کو ریزلٹ جو ہے مل جائیں گے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آپ کو کتاب اللہ و سنتی نہیں ملے گی، صحیح مسلم میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی، سنن ابن ماجہ میں آپ کو یہ نہیں ملے گی، سنن ابو داؤد میں بھی آپ کو کتاب اللہ اور سنتی نہیں ملے گی، صحیح ترمذی میں بھی یہ نہیں ملے گی، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث کا ورژن آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں لکھا ہو کتاب اللہ و سنتی۔ تعجب کی بات اس لیے ہے کہ آپ کہیں بھی جائیے، تمام خطبوں کو سنیں، تقریروں کو سنیں، ہر جگہ جو ہے کوٹیشن یہی ہوتا ہے، کتاب انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ سنت رسول سے اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے لیے قرآن کے بعد منبع اور سورس ہے، لیکن حدیث کو دیکھنا ہے، یہ حدیث جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے، تو صحاح ستہ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ پہلی کتاب جس میں اس کا ذکر آتا ہے وہ امام مالک بن انس کی کتاب ہے الموطا، جو صحاح ستہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا، یعنی اس کا لیول وہ نہیں ہے جو صحاح ستہ کا ہے۔ اس نے اس روایت کو اس عنوان سے لکھا ہے کہ رسول نے کہا کتاب اللہ و سنتی، اور اس کے بعد ابن ہشام جس نے رسول اسلام کی سیرت لکھی ہے اور عالم اسلام میں سب سے ارلیسٹ بایوگرافی رسول اللہ کی ابن ہشام کی ہے۔ ابن ہشام کی بھی اصل کتاب نہیں ہے، ایکچولی ابن اسحاق جو اس سے پہلے گزرے ہیں اس کی کتاب تھی، اور ابن ہشام نے اس کی تلخیص کی ہے، اور وہ مقدمہ میں لکھتا کہ جو کچھ ابن اسحاق سے ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہم نے محفوظ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ حکماء دور کے پسند اور ناپسند کو ہم نے نظر میں رکھتے ہوئے چیزوں کو ڈیلیٹ کیا ہے اور چیزوں کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو بہرحال وہ تلخیص ہے، اس میں جو ہے یہ حدیث اسی طرح سے آئی ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، لیکن یہ دونوں کتابیں جہاں یہ ذکر آتا ہے دونوں روایت کو انہوں نے مرسل کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ اب مرسل کیا ہے؟ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے، ایک وہ حدیث ہوتی ہے جسے مسند کہتے ہیں، یعنی جس میں سند ہے، جو مصنف کتاب جو ہے لکھتا ہے کہ ہم نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہاں تک کہ وہ رسول تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ مسند حدیث کے بارے میں پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ راویان حدیث جو ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے راوی کے سٹیٹس کے مطابق، لیکن اس کے برعکس ایک وہ حدیث ہوتی ہے جسے مرسل کہا جاتا ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ہے ہی نہیں، وہ ضعیف کی بات ہی نہیں آتی ہے اس میں۔ ضعیف تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں راوی جو ہے معتبر نہ ہو، لیکن وہ حدیث جس کی سند ہوئی نہ ہو وہ تو اول ہی سے بے اعتبار ہے،
اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، ہمارے بزرگ علماء اہل سنت والجماعت جو علم حدیث کے ماہر ہے وہ بھی قائل ہیں اس بات کی۔ بلکہ بعد میں کچھ علماء آئے ہیں، حاکم نیشاپوری وغیرہ، جنہوں نے اور احادیث کا کلیکشنز کیا ہے، اور انہوں نے اس ورژن کو، کتاب اللہ اور سنتی کو، اپنے اس کلیکشن میں انکلوڈ کیا ہے، اور اس انکلوژن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی تزئین بھی کی اور سند بھی اس کی لکھ لی۔ تو سند بغیر تھی نا حدیث، تو بہرحال اس کے ذرا تزئین لازمی تھی، ڈیکوریشن تو کرنا ہی تھا۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، علماء اہل سنت والجماعت جو علم حدیث سے واقف ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا خود بیان ہے کہ یہ جتنی سند ملتی ہے بعد والی کتابوں میں وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہم صرف ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ اس دور کے ایک مشہور سنی عالم ہیں جارڈن میں، جن کا نام ہے حسن بن علی السقاف۔ ان کی ایک کتاب ہے جہاں رسول اسلام کے نماز کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے آخر میں کچھ سوال جواب ان سے ہوئے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو دو ورژن ہے، کتاب اللہ و سنتی یا کتاب اللہ و عطرتی، ان دونوں میں سے کون سی صحیح حدیث ہے؟ اور حسن بن علی السقاف نے جو جواب لکھا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے دونوں ورژنز کی تفصیلات کو بیان کیا ہے، اور بعد والے حدیث کو کلیکشن میں جہاں جہاں کتاب اللہ و سنتی ہے، جہاں حدیث لکھی گئی ہے، ان کے راویوں کو اسکروٹینائز کیا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں وَعَمَّا لَفْظُ وَسُنَّتِي، کہتے ہیں وہ حدیث جس میں وسنتی لکھا ہے کتاب اللہ کے بعد، فَلَا أَشُكُّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے لحاظ سے مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات پہ کہ یہ حدیث جو ہے موضوع سے مراد یہ جعلی ہے، لِضَعْفِ سَنَدِهِ وَوِحَائِهِ، اس لیے کہ اس کے سند میں بھی کمزوری نظر آتی ہے، وَلِعَوَامِلٍ أُمَوِيَّةٍ أَثَّرَتْ فِي ذَلِكَ، اور ہمیں بنو امیہ کے ایجنٹس کے ہاتھ اس میں نظر آتے ہیں۔ یہ شیعہ عالم کا تبصرہ نہیں ہے، یہ اس دور کے سنی عالم جو جارڈن میں رہتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ حدیث جو ہے جہاں سند بھی لکھا ہے وہاں کتاب اللہ و سنتی والی حدیث جو ہے موضوع، مجعول اور ضعیف ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ جو حضرات مجھے سن چکے ہیں پہلے، وہ جانتے ہیں کہ ہم کنٹروورشل ایشوز میں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر پڑھتے بھی ہیں تو تہذیب کے دائرے میں بات ہے۔ ہمارے بزرگ علماء اور مجتہدین کا بھی یہی کہنا ہے۔ ممبر کا پاس رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ اہل بیت کے نام سے بات کرنی ہے، بات کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ حقائق کے بیان سے انکار نہیں ہے، طریقے بیان پر بحث ہے۔ کبھی کبھی جو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ حضرات کیا کہتے ہیں، یہ مجتہدین کیا کہہ رہے ہیں، مراجع کیا کہہ رہے ہیں، بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ تاریخ اختلافات کو بیان نہ کیا جائے، اعتقادات کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ تاکید اس بات کی ہے کہ ممبر کے احترام کا پاس رکھے اور تہذیب کے دائرے میں بات کی جائے۔ صلوات پڑھنے کے بعد آخر یہ شبہ آیا کہاں سے؟ اب شبہ کے معنی سمجھ رہے ہیں نا اب؟ تو یہ شبہ آیا کہاں سے؟ محدثین جو اس ٹائپ کی بیسیکلی
انجینیوٹی دکھاتے تھے، یہ بہرحال ایک سورس ہوتا تھا ان کے پاس۔ مزید تحقیق کے بعد ایک عجیب غریب واقعہ لکھا ہے اسلم بن سہل الواسطی نے۔ یہ ایک مورخ ہے اور اس کی تاریخ کا نام ہی ہے تاریخ واسط، کہ وہ واسط کا رہنے والا تھا۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ ثانی اپنے آخری دور میں قریش کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں تمام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انصار کی بات نہیں ہو رہی ہے، غیر عرب کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف قریشیوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں یا معشر القریش انی لا اخشى علیکم، کہ بھائی ہمیں تمہارے بارے میں، تمہارے فیوچر کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَتَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْن، اس لیے کہ ہم دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تمہارے لیے، لَن تَضِلُّ بَعْدُهُمَا، اگر ان دونوں چیزوں کا سہارا لو تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ انٹرسٹنگلی وہی الفاظ جو رسول اللہ استعمال کرتے تھے، لیکن رسول کا عنوان کچھ اور ہوتا تھا، یہاں کچھ اور ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضل بعدهما، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ عز وجل و سنت نبیہ، خدا کی کتاب اور نبی کی سنت۔ اب چونکہ بہرحال وہ ایک شخصیت تھی، ان کا انفلوئنس تھا، ان کا اثر تھا، بعد والے محدثین نے آ کے جو الفاظ تھے اس میں تحریف کی ہے، تاکہ رسول کی حدیث جو ہے منطبق ہو جائے خلیفہ ثانی کے حدیث سے۔ بات سنت نبوی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہاں پر سنت صحابہ کی ہے، اور یہی ہمارے اختلاف ہے اس سلسلے میں۔ اس لیے کہ تعجب کی بات یہی ہے کہ یہی حضرات تھے جب رسول نے کہا تھا کہ بھائی قلم اور دوات لے کے آؤ، ہم آخری وصیت کو لکھنا چاہتے ہیں، آپ نے انکار کیا۔ رسول اسلام کی سنت اور ان کی سنت میں آخری حدیث سب سے اہم ہوتی، اور وہ رسول اسلام چاہ رہے تھے کہ ایک کتبی شکل میں ہم چھوڑ کے جائیں، تو سنت نبی کو تو آپ نے منع کر دیا، سہارا لیا حسبنا کتاب اللہ۔ تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو کسی اور وقت ہوگی کہ بٹوین دیٹ ٹائم اینڈ دس ٹائم یہ تبدیلی جو ہے فکر میں کیوں آئی ہے۔ لیکن جتنی حدیثیں بعد میں تحریف کی گئی ہیں، کتاب اللہ اور اطرتی کے بجائے کتاب اللہ و سنتی لکھی گئی ہے، وہ تحریف کی بنیاد یہی قول ہے خلیفہ ثانی کا۔ صلوات پڑھیں ایک بار اور۔ اب آئیے دوسرے ورژن کی طرف۔ وہ ورژن جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے یہ فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ ہم تم میں دو گراں بہا چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک تم متمسک رہو ان سے لن تضلوا بعد، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے عترتی اہل بیتی۔ اب اس کے سند کو بھی دیکھیں، اس کے بھی مصدر کو دیکھیں۔ یہاں اب پھر شیعہ کتب کی طرف ہم نہیں جا رہے، اب اس کی تلاش میں بھی ہم نکلے صحاح ستہ میں، اور وہاں جو ہم نے دیکھنا شروع کیا، صحیح مسلم میں یہ روایت ملی کتاب اللہ و عترتی، ابن ماجہ کی سنن میں یہ روایت ملی کتاب اللہ و عترتی، ابو داود کی سنن میں یہ روایت ملی جہاں ہے کتاب اللہ و عترتی، صحیح ترمذی میں یہ روایت ملی جہاں رسول نے فرمایا ہے کتاب اللہ و عترتی، امام نسائی کی سنن میں بھی دیکھا، اس میں بھی ہمیں وہ روایت ملی کہ جہاں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و
اطرتی کہ خدا کی کتاب اور ہماری اطرت اور اہل بیت. صلوات پڑھنے ایک بار. تو صحاح ستہ میں یہ روایت ملی ہمیں. دی اونلی مسنگ سورس کیا ہے؟ بخاری ہے. اور اس کا اس حدیث کا نقل نہ کرنا ہمارے لیے باعث تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی صحت جو ہے صحیح نہیں رہتی تھی. کبھی کبھی فیور آ جاتا تھا جب بھی فضیلت علی کا ذکر ہوتا تھا. بات ہماری روایت کی نہیں ہے، بات صحاح ستہ کے اکثریت کتب کی ہے کہ جہاں یہ روایت موجود ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اور اسی حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ جارڈن کے جو عالم جن کا کوٹیشن ہم نے پہلے پیش کیا ہے وہ اپنے ہم نوا علماء کو نصیحت کرتے ہیں اور الفاظ ان کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. فرماتے ہیں فتبین بوضوح ان حدیث کتاب اللہ وعترتی هو الصحیح الثابت فی صحیح مسلم. وہ پوری بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ اب واضح ہو گیا کہ وہ حدیث جہاں کتاب اللہ اور عترتی ہے یہ صحیح حدیث ہے اور اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ہے. وَأَنَّ لَفْظَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي بَاطِلٌ مِّن جِهَةِ السَّنَدِ غَيْرَ صحیح. اور وہ ورژن جس میں کتاب اللہ اور سنتی ہے یہ باطل ہے سند کے اعتبار سے اور یہ حدیث غیر صحیح ہے. فَعَلَى عُلَمَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْوُعَاظِ وَالْأَئِمَّةِ. اب وہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا مسجد کے جو خطبہ ہیں، جو واعظین ممبر ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے ان یترک اللفظ التی لم یرد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ورژن کو چھوڑ دیں جو رسول السلام نے بیان نہیں کیا ہے. وان یذکر للناس اللفظ الصحیح الثابت عنہ، اور اس ورژن کو بیان کریں لوگوں کے لیے جو یقیناً رسول اسلام سے صحیح عنوان میں وارد ہے فی صحیح مسلم، اور وہ عنوان ہے کتاب اللہ و اہل بیتی یا کتاب اللہ و عترتی. صلوات پڑھنے ایک بار. اس دور کے ایک اور سنی عالم ہیں بہت بزرگ علم حدیث کے ہیوی ویٹ اسکالر مانے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت میں، جن کا نام ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی. اور یہ صرف عام مسلمان سنیوں میں قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ سلفی اور وہابی بھی ان کو مانتے ہیں. اور ان کا تخصص ہے علم حدیث میں. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں کمپائلیشن ہے وہ حدیثیں جو ضعیف ہیں، کچھ کتابیں ہیں جو وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں جو صحیح ہیں. ان کا وہ سلسلہ ہے جس میں ذکر ہوتا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، جو صحیح حدیثیں ہیں. اس میں چوتھی جلد میں کتاب اللہ و عترتی کی حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے مختلف مصادر کو لکھنے کے بعد ایک عالم کے تبصرے پر تنقید کرتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. یہ لکھتے ہیں وَلَكِنْ الحدیث صحیح، یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. فَإِنَّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَيْثِ زید بن ارقم، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت سے شواہد ہیں اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے، خصوصاً زید بن ارقم کی جو روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے برادران اسلام سے گفتگو ہو اس میں کوئی گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن جہاں کتاب اللہ اور سنتی کا ذکر ہو تو ان سے یقیناً ریفرنس مانگیے اور ان سے کہیے کہ بھئی آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں کیا کتاب اللہ و سنتی ہے یا کتاب اللہ و عطرتی ہے. یہ در حقیقت اس آیت کے لائن میں ہے جہاں خداوند عالم نے حکم دیا ہے رسول کو کہ رسول آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر ہماری اس محنت کا صلہ دینا بھی ہو تو ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. صلوات پڑھیں. بات چونکہ یہاں تک پہنچی ہے تو اس حدیث ثقلین کے جو صحیح ورژن ہے اصل عبارت کو بھی دیکھ لیں جو صحیح مسلم سے ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ 2-3 اس نے روایت اس سلسلے میں لکھی ہیں. ایک 3 افراد تھے یزید بن حیان اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم. یہ تینوں دوست تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے کہ جب زید بن ارقم رسول اللہ کے بزرگ صحابی تھے بہت ضعیف ہو چکے تھے اس زمانے میں تو ہم لوگ ان سے ملنے گئے اور جب ہم لوگ بیٹھے تو ہم میں سے ایک نے حسین اس کا نام تھا وہ فرماتے ہیں کہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا اے زید بن ارقم آپ نے بہت نیکیاں حاصل کی ہیں. آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی ان کی باتوں کو سنا ان کے جہادوں میں ساتھ رہے ان کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی لہذا آپ نے بہت خیر کثیر حاصل کیا ہے. حدثنی یا زید ما سمعت من رسول اللہ. زید بن ارقم یعنی یہ لوگ یہ طبع صحابہ میں سے ہیں انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا. تو زید بن ارقم سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ کوئی حدیث رسول سے اگر سنی ہو تو ذرا بیان کریں. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ یبن اخی یہ بھتیجا تھا ان میں سے ایک. واللہ لقد کبرت سنی ہم بہت ہی بزرگ ہو چکے ہیں. وقدم عہدی زمانے کے اعتبار سے فاصلہ ہے رسول کے دور میں اور ہمارے دور میں. ونسیت بعض الذی كنت اعی من رسول اللہ اور بہت سی باتیں جو رسول اللہ سے ہم سنتے تھے ہم بھول چکے ہیں. فما حدثتکم فاقبلوا جو ہم بیان کریں اسے قبول کرو اس سے زیادہ اصرار مت کرنا اس لیے کہ مجھے یاد نہیں ہے بہت سی باتیں. اور پھر اس نے ایک حدیث بیان کی. عجیب و غریب ہے کہ خداوند عالم نے جو ہے حقیقت کو ہمیشہ جو ہے محفوظ رکھا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں اب زید بن ارقم یقیناً بہت سی حدیثیں انہوں کو یاد تھی لیکن وہاں جو ہے ایک ہی حدیث کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بار قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا ایک بار رسول اسلام کھڑے ہوئے تقریر کے لیے خطبہ دینے کے لیے. بماء یدعا خما ایک تالاب تھا اس کے پاس جس کے نام تھا خم. غدیر جو ہے تالاب کو کہتے ہیں تو غدیر خم کا وہ ذکر کر رہا ہے. بین مکہ والمدینہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. فحمد اللہ وثنى علیہ ووعظ وذکر اور رسول اسلام نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کی ہم لوگوں کے لیے نصیحت کی حقائق اور اپنے تعلیمات کو یاد دلایا اور اس کے بعد فرمایا فاما بعد. عجیب و غریب ہے کہ زید بن ارقم میں وہ طولانی خطبے کو بیان نہیں کیا جو ہمارے مطلب کی بات ہے اسی کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ رسول نے نصیحتیں کی باتوں کو یاد دلایا اور اس کے بعد ثم قال پھر رسول اسلام نے فرمایا اما بعد الا ایها الناس اے لوگو فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب. ہم تمہاری طرح انسان ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں امورٹل تو ہم نہیں ہیں اور ان قریب جو ہے خداوند عالم کا قاصد آنے والا ہے یعنی ملک الموت. اور وہ جب خدا کا پیغام لے کے آئے گا جانے کے لیے تو ہم فاجیبو ہمیں تو لبیک کہنا ہی ہوگا. لہذا اب یہ تمہید بہت ہی اہم ہے کہ رسول اسلام اپنے آخری دور کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے جائیں. فانا تارک فیکم ثقلین
دو گراں بہا چیزوں کو ہم تم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اولہما کتاب اللہ، پہلی جو ہے خداوند عالم کی کتاب ہے. وفیہ الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، لہذا اللہ کے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو اور متمسک رہو، یعنی اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی کرو. وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، زید بن ارقم کا کہنا ہے کہ رسول السلام نے تاکید کی کہ قرآن کو محفوظ رکھیں، اس پر عمل کریں، اس سے رغبت رکھیں. ثم قال، تو ثقلین میں پہلی جو ہے کتاب اللہ ہے، اور اس کے بعد رسول نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری ثقل جو ہے جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے میرے اہل بیت. جس طرح سے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے وہ بھی تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جس طرح سے قرآن نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے. ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہو سکتا ہے اس لحاظ سے. جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند عالم نے لی ہے، اہل بیت کو بھی خداوند عالم نے محفوظ رکھا ہے عصمت کے ذریعے. تو جتنے کمالات اور فضائل قرآن کے ہیں وہ اہل بیت پر بھی منطبق ہوتے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار اور. اہل بیتی کے بعد پھر زید بن ارقم کی روایت ہے کہ رسول اسلام نے 3 بار کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کا خیال رکھنا اہل بیت کے سلسلے میں. خدا کو ہم گواہ قرار دے رہے ہیں کہ تم میرے بعد جو ہیں اہل بیت کے ساتھ کیا کرنے والے ہو. خدا گواہ ہے، اور قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. صحیح مسلم کے مطابق رسول السلام نے اس جملے کو 3 بار دہرایا. عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن کے سلسلے میں اس طرح سے نہیں کہا ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں کہا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کا خیال رکھنا میرے اہل بیت کے سلسلے میں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مسلمانوں نے اس حدیث کو چھوڑ کیوں دیا. سیاہ ستہ میں اکثر کتابوں میں یہ موجود ہے، لیکن سب کی زبان پر ہے کتاب اللہ و سنتی، جبکہ سیاہ ستہ کی اکثر کتابوں میں یہ ہے کتاب اللہ و فطرتی. بات پلٹ کے جاتی ہے دور اول تک. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ رسول اسلام اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ 3 بار کہ خدا کو یاد رکھنا، خدا کو حاضر و ناظر ماننا، گواہ ماننا کہ قیامت کے دن ہم تم سے پوچھیں گے تم نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. جہاں توہین رسالت کی بات ہوتی ہے مسلمان اتنے جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ خود رسول اسلام نے اہل بیت کے بارے میں کہا تھا کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی، جو انہیں اذیت پہنچایا اس نے مجھے اذیت پہنچایا ہے، جو انہیں تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دیا. اور اس رشتے کو وہ بھول گئے. یعنی مسلمانوں کے لیے واقعاً تاریخ میں یہ بہت ہی ڈارک پیج ہے کہ وہ رسول جو انسانیت کا سبق دینے آئے تھے، وہ رسول جو عملی طور پہ انسانیت کو انہوں نے جو ویلیوز ہیں انسانی اقدار اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. جناب حمزہ کے لاش کی جب حرمتی ہوئی ہے، اور جب رسول اسلام مقتل میں گئے ہیں شہداء کو دیکھنے کے لیے، اصحاب نے جناب حمزہ کے لاش پر ایک چادر ڈال دی، اس لیے کہ یزید کی ماں نے جو ظلم کیا تھا.
یہ جو آئسس ابھی کرتے ہیں یہ در حقیقت عقیدے کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے انہی کے اولاد ہیں یہ، وہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک۔ چاہے آپ کے پاکستان میں طالبان ہوں جنہوں نے پاکستانی سپاہ کے سر کو فٹ بال کی طرح یوز کیا ہو، یا وہ آئسس کا سپاہی جو سیرین سپاہ کے ایک مردہ سپاہی کو کہ سینے کو چاک کرنے کے بعد اس کے ہارٹ کو نکال کے چبانے کی کوشش کرتا ہے، بازگشت اسی دور کی ہے۔ در حقیقت یہ اسی دور کے سے وابستہ ہیں۔ اور رسول اسلام جب پہنچے ہیں جناب حمزہ کے لاش پر، اصحاب نے بہت کہا کہ رسول اللہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ حمزہ صرف چچا نہیں تھے، سن کے اعتبار سے رسول اور حمزہ جو ہیں تقریباً ہم سن تھے۔ ایک قربت تھی، ایک اعتماد تھا، بھروسہ تھا ان کے وجود سے۔ وہی جو حسین کو عباس سے تھا وہ رسول اللہ کو جناب حمزہ سے تھا، اس لیے جناب حمزہ کا عنوان ہی تھا سید الشہداء۔ یہ تو کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے در حقیقت جناب حمزہ کی شہادت کو تحت الشعاع قرار دیتی ہے، لہذا وہ عنوان اب پھر بدل کے آتا ہے امام حسین کے لیے۔ لیکن کربلا سے پہلے تک اگر سید الشہداء تاریخ میں دیکھیں تو اس سے مراد جناب حمزہ تھے۔ لیکن جب رسول اللہ کا اصرار بڑھا اور اصحاب نے اس چادر کو ہٹایا ہے، رسول نے جناب حمزہ کے اس لاش کی بے حرمتی جو دیکھی ہے، رسول علیہ السلام نے قانون اسی وقت وضع کیا ہے کہ ہمارے شریعت میں اور ہمارے کلمے پڑھنے والوں کے لیے کسی بھی مردے کے جسم کو مسلح کرنا، میوٹیلیٹ کرنا حرام ہے، وَلَوْ كَانَ کلب عقور، چاہے وہ کاٹنے والے کتے کی لاش کیوں نہ ہو۔ صدمہ کا اثر آپ دیکھیں کہ رسول اسلام یہ قانون وضع کر کے جاتے ہیں کہ کوئی مسلم اگر ہو، مسلم کیا بلکہ غیر مسلم بھی ہو، تو آپ اس کے لاش کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ امیر المومنین نے بھی اپنے آخری وصیت میں ضربت کے بعد، شہادت سے پہلے، بنو ہاشم کو، اپنے گھر والوں کو جو جمع کیا ہے، اس میں ایک جملہ یہی تھا کہ دیکھو اگر ہم بچ گئے تو یہ معاملہ میرے اور ابن ملجم کے درمیان ہے، لیکن اگر ہم نہ بچے تو یاد رکھنا ضربتن بضربتن، قصاص کے قانون میں اس نے ایک وار کیا تھا، آپ صرف ایک ہی وار کریں گے اس میں۔ اور اس کے بعد علی عجیب جملہ کہتے ہیں وَلَا تُمَثُّلُ بِالرَّجُلِ، اس کے لاش کی بے حرمتی مت کرنا، اس لیے کہ تمہارے جد نے یہ کہا ہے۔ رسول اسلام نے جو اقدار پیش کیے تھے، جس کو علی نے محفوظ کیا ہے، لیکن جب ہم کربلا پہنچتے ہیں، عجیب و غریب ہے کہ یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تمہیں حسین سے اختلاف تھا، سیاسی معاملہ رہا ہو یا مذہبی معاملہ رہا ہو، ٹھیک ہے، حسین تیار نہ ہوئے، جنگ کی بات ہوئی، جنگ لڑے، تم نے قتل کر دیا، بات وہاں پہ رک جانی چاہیے تھی، آخر یہ تمہارے رسول کا نواسہ ہے، لیکن نہیں، خیموں میں جاتے ہیں، آل رسول کے سامان اور اثاثہ کو لوٹتے ہیں، بیویوں کے زیورات کو لوٹتے ہیں، آخر میں زینب ام کلثوم کی چادر کو بھی لوٹ دیا جاتا ہے، خیموں کو آگ جلا دیتے ہیں، یہاں پر معاملہ رک جاتا، لیکن نہیں، وہ منظر بھی آتا ہے کہ زینب ام کلثوم تمام بیوی اور بچیوں کو جمع کرنے کے بعد زمین کربلا پر بیٹھی ہیں، آسمان سایہ بنا تھا اور زمین جو ہے فرش تھا۔ اس وقت عجیب و غریب منظر جناب زینب نے دیکھا ہے، خدا بندہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھانا،
خداوندہ کسی اولاد کو باپ کی لاش کی بھی حرمتی نہ دکھانا، جو عصر عاشور سکینہ نے دیکھا ہے، جو فاطمہ بنت الحسین نے دیکھا ہے، جو امام سجاد نے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا عمر سعد کی طرف سے کہ ابن زیاد کا حکم ہے لاشوں کو پامال کیا جائے۔ عزاداران حسین تمام لاشوں کو اٹھا دیا جاتا ہے کسی نہ کسی رشتے کی بنیاد پر، لیکن آخر میں اس مقتل کربلا میں ایک لاشا پڑا رہا جو حسین کا لاشا تھا، اور یہ 10 گھوڑے سوار اس طرح سے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف دوڑے ہیں کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ میرے جد کے سینے کی ہڈیاں پشت کے ہڈیوں سے جا کے مل جاتی ہے۔ عزاداران حسین، زینب نے اس وقت وہ جملہ کہا ہے، نانا آسمان کے ملائکہ پر صلوات پڑھتے ہیں، زمین کربلا کو آپ دیکھے کہ حسین کی لاش کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ عزاداران حسین، صرف مرحوم کے بچوں کے لیے ایک جملہ ہم یہاں ادا کرنا چاہیں گے کہ جہاں تک بیٹیوں کا سوال ہے، یقیناً آپ وہاں موجود تھی، خدمت کے لیے موجود تھی، لیکن وہاں اس وقت سکینہ کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب گھوڑا آیا ہے خیموں کے باہر اور جب اس کے ہنہنانے کی آواز آئی ہے، سکینہ نکلتی ہے اور گھوڑے سے صرف ایک سوال کرتی ہے۔ سوال اپنے بارے میں نہیں تھا، سوال بابا کے بارے میں تھا۔ اے اسب با وفا، یہ بتاؤ آخر وقت میں میرے بابا کو پانی نصیب ہوا یا نہیں؟ امام سجاد کی اس کیفیت کو سوچنے کی کوشش کرے کہ جب زینب آتی ہے تلے زینبیہ سے نکل کے اور امام کے شانے کو ہلاتی ہے، جب امام جاگتے ہیں کہتے ہیں بیٹا یہ آواز سنو، لقد قتل الحسین فی کربلا۔ مولا نے کہا کہ خیمے کے پردے کو کھولا جائے۔ امام سجاد اس وقت دیکھتے ہیں کہ نیزہ بلند ہوا، بابا کا سر نظر آیا۔ ثابت بیمار اس وقت کچھ نہ کر سکے، بس سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند آشیان علی جہاں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، عالم اسلام میں امن اور صلح کی کیفیت پیدا کر، تکفیری افواج جہاں جہاں ہیں ان کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار اور سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو بخش۔